اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں پوری دنیا کے انسانوں کی رہنمائی فرمائی، بار بار توجہ دلوائی اس طرف کہ وہ کون سا راستہ ہوگا جس کے اوپر چل کے آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، وہ طریقہ کار کیا ہے، آخر وہ کون سا راستہ ہے جس پہ چل کے خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ جتنے بڑے لوگ آج تک گزرے ہیں، بزرگان دین، علماء کرام، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے کیسے بنے، وہ اس مقام تک کیسے پہنچے ہیں۔ اگر ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ یہ لگا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی ہو جائیں تو آپ کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ خدا کی مخلوق کے ساتھ محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق میں ساری چیزیں ہیں، جو خود پسند لوگ ہیں، جو سیلفش لوگ ہوتے ہیں، ان کی مخلوق ذرا چھوٹی ہوتی ہے، ان میں وہ خود ہوتے ہیں، ان کی بیوی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، ان کا گھر ہوتا ہے، بس۔ لیکن خدا کی مخلوق میں کیا ہے؟ خدا کی مخلوق میں تمام کائنات ہیں۔ اب اس میں چاہے انسان ہو، چاہے وہ چرندے پرندے ہوں، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ مٹی کے ذرات ہوں، چاہے وہ پیڑ پودے ہوں، چاہے وہ بہتا ہوا پانی ہو، چاہے وہ چلتی ہوئی ٹھنڈی ہوائیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں تمام چیزیں شامل ہیں۔ اب خدا کو بندہ کون سا پسند ہے؟ خدا کو بندہ وہ پسند ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرتا ہو۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں پسند، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھید بھاؤ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، ان کا حق مارتا ہے، اور اتنا کچھ کرنے کے بعد پھر یہ سمجھتا کہ میں بڑا مذہبی آدمی ہوں، میں بڑا دھرمی بندہ بن گیا ہوں، اور میں تو خدا کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، خیرات کر رہا ہوں، تو جب تک وہ مخلوق کے ساتھ اپنا ظلم بند نہیں کرے گا تب تک وہ خدا کا محبوب بندہ نہیں بن سکتا ہے۔ سبتک دین ایک بندے کا نام ہے، آج سے کئی 100 سال پہلے پیدا ہوا، کسی بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں جرنیل تھا، شکار کھیلنے گیا، تو اس دور میں شکار کے اوپر ہی روزگار ہوتا تھا، مطلب ایک آدھا بڑا جانور مار لیا، وہ لوگ کھاتے رہتے تھے، ہفتے بعد پھر دوسرا تلاش کر لیا۔ تو وہ کہتے میں شکار کھیلنے کے لیے گیا تو اس دن کوئی جانور ہی نہیں ملا، تو واپس آنے لگا تو ایک چھوٹا سا ہرنی کا بچہ مل گیا، تو تیر تو نہیں مارا کیونکہ بچہ تھا، ویسے ہی پکڑ میں آ گیا، پکڑ کے گھوڑے پہ رکھا، لے کے واپس چل پڑے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے قصبے میں، اپنے شہر میں داخل ہو رہا تھا تو ایک جگہ رکا نماز کے لیے، وضو کے لیے، اپنا گھوڑا جب میں نے روکا تو جب اس سے اترا تو اس بچے کو باندھ دیا ایک جگہ، تو میں نے کیا دیکھا کہ اس بچے کی ماں جو ہے ہرنی، وہ بھی پیچھے پیچھے دوڑتی دوڑتی وہاں تک آ گئی۔ اب دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، اکثر شکاری جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آ گیا تو اس کے پیچھے پیچھے اس کی ماں آ گئی، مطلب بڑا شکار بھی ساتھ میں ہی مل گیا ہے۔ چور چوری کرنے جاتا ہے، اس کا ارادہ ہوتا ہے اس گھر میں تھوڑے پیسے، جب زیادہ دیکھتا سوچتا بڑا ہاتھ لگ گیا آج۔ تو سبکتگین جو تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ اس کی ماں بھی پیچھے پیچھے آ گئی تو ان کے دل میں خیال آیا، 5 وقتہ نمازی تھے، تو خیال آیا دل میں کہ یار دیکھو اس کی ماں پیچھے پیچھے یہاں تک آ گئی ہے، اب یہ تو غیرت کی بات نہیں ہے نا کہ میں اس کی ماں کو بھی پکڑ لوں،
یہ تو طریقہ نہیں ہے کوئی سماج کا کہ کوئی بندہ کسی کو چھڑوانے جائے تو اس کو بھی پکڑ لیا جائے. یہ تو سماج کی ویوستھا میں نہیں ہے، یہ ظالم لوگ کرتے ہیں. تو کہنے لگا کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ چلو اس کو ایسا کرتا ہوں کہ اس کے بچے کو چھوڑ دیتا ہوں، پھر کبھی دوبارہ جائیں گے جنگل میں، جو کچھ مل جائے گا دیکھی جائے گی. تو کہنے لگا کہ میں نے اس کے بچے کو چھوڑ دیا، نماز پڑھی، رات کو گھر پہنچا، اطمینان سے کھانا وانا کھایا تو رات کو سو گیا. تو خواب میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے بارے میں کہا کہ تو اللہ کی مخلوق سے بڑی صلہ رحمی کرتا ہے، کیا اگر تجھے انسانوں پہ بھی بادشاہ بنا دے تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا؟ تجھے انسانوں پہ اگر بادشاہ بنا دیں تو کیا تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ویوہار کرے گا، یہی برتاؤ ہوگا، یہی وتیرہ ہوگا جیسے آج کیا ہے کہ ہرنی کو پکڑنے کی بجائے اس کے بچے کو بھی چھوڑ دیا؟ اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی ہے. تو انہوں نے خواب میں ہی کہا کہ میں تو اس قابل کہاں ہوں. آپ کی زیارت ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے لیے تو یہی بڑی بات ہے. فرماتے ہیں آنکھ کھل گئی، 1 مہینے میں ہی اسی دربار کا بادشاہ بن گیا. اور یہ سبکتدین جن کا میں نام لے رہا ہوں کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، تاریخ اسلام کے سب سے مشہور بادشاہ سلطان محمود غزنوی کے والد ہیں. یہ کوئی نسلاً بادشاہ نہیں تھے.